اس لیے یہ تاریخیں وہ ہیں کہ جن میں زیادہ سے زیادہ ہمیں سید سجاد کے تعلیمات پر، ان کی سیرت پر غور کرنا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ پوری مجلس کا وقت تمہید میں گزر گیا اور ابھی تک میں نے اس آیت کا ترجمہ نہیں کیا جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا۔ یہ اس لیے اس تقریب میں یہ باتیں کہتا چلا گیا کہ چونکہ اسکول قائم ہو رہا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ تعلیم سب سے بڑی خدمت ہے جو خود سید سجاد نے کی ہے اور اہل بیت نے کی ہے، تعلیم سے غافل نہ ہو۔ اب جو یہ آیت میں نے آج تلاوت کی تھی، بس اس پر چند جملے کہہ کر گفتگو ختم کر دوں گا، چونکہ کل کی مجلس میں ممبر پر میری طبیعت بے لطف ہو گئی تھی اور آج بھی تقریباً کمزوری برقرار ہے، اور جو پیغام تھا اصل وہ تو منتقل ہو چکا اب تک۔ جو جتنا جہاں پر بھی مطالعہ کر سکتا ہے سیرت حضرت سجاد کا، اسے یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ جو میں نے آیت آج پڑھی ہے یہ خاص سبب سے، اس کا ایک تعلق ہے جناب سید سجاد سے۔ ابھی آنسوؤں پہ ضبط کیجئے گا، ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، چند جملے چند فقرے ابھی فضائل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اصول کافی کی ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت سجاد کا کہ زندگی کے آخری لمحات ہوئے، جو میں مصائب کے مقام پہ پڑھ چکا ہوں، آپ نے بیٹوں سے کہا کہ مجھے زمین پہ لیٹا دو۔ یہ فقرہ اصول کافی میں نہیں ہے، اس کے بعد کا پورا منظر اصول کافی میں۔ اصول کافی میں یہ ہے کہ آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت فرمائی، اس کے بعد سورہ فتح کی تلاوت فرمائی، اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور جیسے ہی اس آیت کی تلاوت فرمائی روح مبارک مفارقت کر گئی۔ یہ آیت اب آپ نے، یہ صرف میں نے سبب بیان کیا ہے کہ کیوں اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ یہ آیت سورہ مبارکہ زمر میں ہے۔ کس سورہ میں ہے؟ سورہ مبارکہ زمر، قرآن مجید کا 39واں سورہ۔ عجیب و غریب آیت ہے، اور اس آیت کی تلاوت جناب امام علیہ السلام نے اس وقت فرمائی ہے، اور بس یہ تلاوت ختم کی اور آپ نے آنکھیں بند کر لی۔ بہت غور کا مقام ہے، بہت فکر کا مقام ہے۔ اس آیت کی تلاوت کیوں فرمائی؟ اس کے پہلے سورہ فتح کی تلاوت فرمائی، اس کے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت فرمائی، اس سے پہلے آپ وصیتیں فرما چکے تھے۔ ترجمہ آیت کا کیا ہے؟ اس آیت کا البتہ سیاق و سباق ہے سورہ زمر میں۔ اس سے پہلے والی آیت یہ ہے کہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا انہیں جنت کی طرف لے جایا گیا، گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا گیا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ جن لوگوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا تھا ان کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا گیا، اور یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس آ گئے، جنت کے دروازے پر آ گئے، حتی اذا جاؤوہا، جب اس تک پہنچ گئے، وفتحت ابوابها، اور جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے،
وقال لهم خزنتها، اور جنت کے خزینہ داروں نے، کلید برداروں نے ان سے کہا سلام علیکم، سلام ہو آپ پر، طبتم، بس آپ پاک و پاکیزہ ہو گئے، منزہ ہو گئے، طیب و طاہر ہو گئے، فادخلوها خالدین، داخل ہو جائیں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور جب یہ انہوں نے کہا تو پھر داخل ہونے والوں نے کیا کہا؟ وقالو، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ ہم سے جو کیا تھا سچ کر دکھایا۔ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اس معبود برحق کی تعریف اور ستائش اور شکر جس نے اپنا وعدہ ہم سے جو کیا تھا وہ پورا سچ کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور زمین کی وراثت ہمیں عطا کی۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اس کیفیت میں زمین کی وراثت ہمیں عطا کی کہ اب جنت میں ہم جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا لیں۔ مقام دیکھیے گا، ایک وہ مقام ہے جہاں اللہ جس کو جہاں چاہے جگہ عطا کرے، ایک یہ مقام ہے کہ ہم جہاں چاہے جنت میں اپنی جگہ بنائیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملین، اور کیا اچھی عمل کرنے والوں کی جزا ہے، کیا اچھا عمل کرنے والوں کا اجر ہے۔ یہ آیت جناب سید سجاد نے جو تلاوت کی ہے اس کے معنی آپ سمجھے؟ ابھی اس دنیا میں ہیں، ابھی اس دنیا میں ہیں، اس فرش پر ہیں، اس خاک پر ہیں، اور آنکھ بند کر کے کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تعریف ہے اس خدا کی جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ یعنی حالت انتظار نہیں ہے، یہ انتظار ان کے لیے نہیں ہے کہ برزخ میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، نہیں، خدا نے وعدہ سچ کر دکھایا، وراثت مل گئی، اب جنت میں جہاں چاہے جگہ بنا لیں۔ بس طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، ورنہ ابھی بیان بہت ہے اس ضمن میں، آپ حضرات معاف کر دیں گے، مجھے معاف فرما دیں گے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، بس یہ ترجمہ یاد رکھیے۔ اور اب ایک ریفرنس دے دوں، ریفرنس یہ ہے کہ آپ ذرا تسلسل تو دیکھیں، ارتقاء تو دیکھیں۔ دادا نے دنیا سے جاتے وقت صرف اتنا کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، بس اتنا کہا۔ دنیا نہیں سمجھی کہ کامیابی کے کیا معنی ہے، جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ گئے، دنیا نہیں سمجھی۔ بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے زیر خنجر کہا، قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے عہد کو پورا کرو، تم اپنا وعدہ جو مجھ سے کر چکے ہو پورا کرو، میں نے جو وعدہ تم سے کیا ہے پورا کروں گا۔ گویا حسین یہ تلاوت کر کے کہہ رہے تھے پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا،